حمران ابن ابا اس کا اصل نام، بعد میں اس نے تبدیل کر کے حمران ابن ابان کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ عرب نہیں ہے، غیر عرب تھا۔ یہ 40 بچے خالد بن ولید نے پکڑے تھے، میں نے درمیان میں اس کا ذکر کیا تھا، اسی مجلس میں شاید کیا۔ سبایا عین التمر، ان بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا اسلام کے خلاف اسٹریٹجک پلان کرنے کے لیے۔ ان کے سر منڈوائے ہوئے تھے، ان کے ختنے کیے ہوئے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، ان کو تورات کی تعلیم تھی تاکہ یہ اسلام میں جا کر عالم بن کر خرابیاں مچائیں، لیکن یہ پہلے پتہ چل گیا۔ پہلے پتہ چلنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ان 40 کے ساتھ ان 40 کو مدینہ کے بڑے بڑے گھروں میں جگہ مل گئی، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلا۔ بڑے گھروں میں جب ان کو جگہ مل گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ کل میں فہرست پیش کر دوں گا، اس کا صرف ایک میں نمونہ پیش کر دیتا ہوں، تھوڑا سا میرے پاس 5 منٹ شاید وقت ہو۔ یہ حمران ابن ابان جو کہ یہودی تھا، یہودی بھی اسٹریٹجک پلانٹ ہوا یہودی تھا، اس کو خلیفہ سوم کے گھر میں جگہ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد خلافت میں اسے وزیر اعظم کا منصب مل جاتا ہے۔ خلیفہ کی مہر اس شخص کے پاس ہے۔ کون ہے؟ یہودی ہے، وہ اسٹریٹجکلی پلانٹڈ یہودی ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ کا وضو میں اختلاف ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، آیت آپ کو ویسی بھی سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی۔ ایک چیز آسان کی ہوئی ہے، چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک، آپ پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتے اس پہ دینی معاملات میں، یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، لیکن استفادہ کریں۔ یہ آیت اسے دیں اور اسے کہیں چھوڑو سنی شیعہ، جو قرآن کہتا ہے اس کا لغوی ترجمہ کرو۔ ابھی آپ کو لغوی ترجمہ بھی سب کو آ جائے گا۔ یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، نماز چاہتے ہو اذا قمتم، ایک تو کھڑے ہو جاؤ، ایک فعل کیا ہے؟ کھڑا ہونا، دوسرا فعل کیا ہے؟ دونا، دو چیزیں آئی نا، کھڑے ہو جاؤ اور دو، کیا دو؟ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو، 2 ہیں 3 ہیں، کہاں تک ہے ابھی ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا آیت میں، لیکن ہم الجھانا نہیں چاہتے، سمپل کرنا چاہتے ہیں۔ 2 فعل ہیں، کھڑے ہو جاؤ، 2 کے بعد کہا ہے چہرے کو اور ہاتھوں کو۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن کی آیت ایسے کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، چہرہ دو، ہاتھ کھڑے کر دو، آپ کہیں گے یہ ہاتھ کھڑے کر دو کہاں سے آئے؟ آیت کہہ رہی ہے 2 لو چہرے کو اور ہاتھوں کو، تو ہاتھ کھڑے کرو کہاں سے آ گیا؟ وہ پہلے جو وہ تھا، تم تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو تھا، وہ جو کھڑے پہلے تھا، اس کو ہم لے جا کے اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ یار سیدھا سیدھا کوئی کہہ رہا ہے تم سے جب کھڑے ہو آ جاؤ تو اپنا منہ دھو لو، اپنا ہاتھ دھو لو، دونوں دھونا ہے نا، اتنا سمپل ہے نا، اس میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے سارے مسلمان منہ بھی دھوتے ہیں اور ہاتھ بھی دھوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَامْسَحُوا، پھر مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، مسح کرو اپنے سر کو اور پاؤں کو۔ اب آپ مسح کرتے ہیں یا دھوتے ہیں؟ دھوتے ہیں۔ کیوں دھوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پہلے دھونا آیا تھا نا۔ بھائی اگر پہلے دھونا آیا تھا تو پہلے آیا تھا کھڑے کرو، پھر چہرہ دو، ہاتھ کھڑے کرو، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہو، پھر سر پہ مسح کرو اور پاؤں دھو لو، تب تو کر سکتے ہیں۔ یہ صریح قرآن ہے۔ ابھی ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں سعودیہ کے، وہ شیعہ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کہیں تھا مسجد میں، ایک بچہ آیا، بچے نے کہ وضو کی، اس نے پاؤں مسح کیا۔ میں نے اس کو کہا بچے ادھر آؤ، تمہیں وضو کرنا نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ پاؤں مسح نہیں کرتے، پاؤں دھوتے ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ کہتا ہے 10 سال کے بچے نے آیت پڑھی، تو میں نے کہا آیت تو بالکل واضح ہے، آیت تو بالکل صاف کہہ رہی ہے کہ پاؤں مسح کرو، یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بچے سے پوچھا کہ یہ کیا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا میں شیعہ ہوں۔
وہاں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ان دونوں کو اگر ساتھ رکھ کے سمجھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. وہاں قرآن کہہ رہا ہے 6 دن، کعب احبار کہتا ہے 7 دن. صحیح کیا کہتی ہے؟ 7 دن. صحیح مسلم، صحیح مسلم. ٹھیک ہے، دوبارہ کہوں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہتا ہے 6 دن، صحیح کہتی ہے 7 دن. بھائی صحیح قرآن 6 کہہ رہا ہے، آپ 7 کیوں کہتے ہو؟ کسی یہودی نے سکھایا ہے، ایسی ہے. اچھا، قرآن کہہ رہا ہے پاؤں کو مسح کرو، آپ دھوتے کیوں ہو؟ کسی یہودی نے سکھایا ہے. کیا مطلب یہودی نے سکھایا؟ جتنے بھی روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاؤں کو دو، سب کی سب حمران ابن ابان سے ہے. کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں ہے جس میں کہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے. کوئی صحابی کیسی روایت کیسے کر سکتا ہے صحیح قرآن کے خلاف؟ نہ جانے میری باتیں پہنچی یا نہیں پہنچی. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے جس طرح سنا ہے. اور اگر ہم نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو جلدی میں گزر گئے ہیں تو وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے تھوڑا سا جلدی میں گزر گئے. اور کچھ بر محمد و آل محمد صلوات. اور ہو سکتا ہے آپ تو علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو تو ان باتوں کا علم ہے. بہت سے ایسے ذہنوں تک یہ باتیں پہنچی ہوں جن کے ذہنوں میں بہت سے دریچے کھل گئے ہوں. کوشش کریں ان ابحاث کو سمجھیں. آج کی اس دنیا میں، اس روشن دنیا میں، اور جو ابھی حالات ہوئے ہیں پاکستان میں، عالم اسلام میں، ہر شخص کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہود ہمارے دشمن ہیں. پاکستانی میڈیا پہ پہلے اس بات کے اظہار پہ پابندی تھی، اب آفیشیلی پابندی تھی یا سب کو پتہ تھا. وہ اسرائیل اور یہود کے خلاف نہیں بولتے تھے، نہیں بول سکتے تھے. اب اسرائیل کا مکروہ چہرہ عیاں ہو گیا ہے کہ وہ صرف عربوں کا دشمن نہیں ہے، وہ صرف ایرانیوں کا دشمن نہیں ہے، وہ سارے مسلمانوں کا دشمن ہے. اس دشمنی کو ہم مزید سامنے پیش کر رہے ہیں. شاید پہلے سے لوگوں کو پتہ ہو، اب اذہان شاید آمادہ ہوں. ہم نے کہا کہ وہ 40 بچے تھے جنہیں یہود نے پلانٹ کیا اور وہ مدینہ میں بڑے گھروں میں پہنچے. ان میں سے کچھ کے نام ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ایک نام انہی میں سے حسن بصری کا ہے، یہ نام آپ نے بہت سنا ہے. حسن بصری کا والد بھی انہی بچوں میں سے ایک ہے جو کہ تصوف کے ائمہ میں شمار ہوتا ہے. تو جو تصوف معصومین کو چھوڑ کے بنے گا اس کا یہی حال ہوگا. ابن سرین بہت بڑا نام ہے، احلام میں، خوابوں کی تعبیر میں فقیہ ہے، مفسر ہے، وہ بھی انہی 40 میں سے ہے. موسیٰ بن نصیر کمانڈر ہے. فتوحات جو آپ نے سنی ہوئی ہیں ان پہ اگر کبھی گفتگو کا موقع ملا، ابھی حالات ایسے سازگار نہیں ہیں ان فتوحات پر بات کریں، لیکن سینے میں ہیں وہ فتوحات کے بارے میں بہت کچھ ہے. ان میں سے ایک ہے جو کہ ان فتوحات میں لیڈ کر رہا تھا. اور کعب احبار جس کا ہم نے کل نام لیا تھا وہ بھی ان فتوحات میں آگے تھا. اور جو قدس فتح ہوا تھا اس وقت، فلسطین فتح ہوا تھا، اس فتح میں بھی جو مین آرکیٹیکٹ تھا وہ کعب احبار یہودی تھا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ پھر تفصیل ہے، پھر کبھی بتائیں گے. لیکن یہود کو فلسطین میں لانے والا کعب احبار ہے. جب فلسطین فتح ہوا تھا تو یہودی نہیں تھے، وہاں عیسائی تھے. عیسائیوں سے جو ٹریٹی ہوئی تھی، اس وقت معاہدہ ہوا تھا، جو معاہدہ لکھا گیا وہ بھی کعب احبار نے لکھا تھا. اس معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی عیسائیوں کی طرف سے کہ یہودیوں کو یہاں نہیں لا کے بسایا جائے گا، لیکن اس کے بعد بسایا گیا. ابن اسحاق ہم نے پہلے بتایا تھا، وہ بھی
جو سیرہ آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے وہ سیرہ ابن اسحاق سے پہنچا ہے. سیرت کی جو بھی آپ کے پاس چیزیں پہنچی ہیں اس کا معظم حصہ ابن اسحاق سے پہنچا ہے. ابن اسحاق بھی اسی جو سبایا یہ عین التمر ہے اسی کا یہ نواسا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب یہودی ہم تھوڑا سا آسانی یہ ہو گئی ہے، پہچان گئے ہیں لوگ، وہ اپنا ایک نیریشن بلڈ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں لیکن یہودی اسے ماہر ہیں. جو آپ کی روایت ہے، روایت نیریشن کے معنی میں، اس نیریشن کے مقابلے میں وہ اپنی ایک نیریشن بلڈ کرتے ہیں تاکہ اس نیریشن کو جو اصلی نیریشن ہے اسے کمزور کیا جا سکے. ابھی کیا ہوا 7 اکتوبر سے کیا ہوا؟ حماس ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جس نے حملہ کر کے بہت سے بچوں کو قتل کیا، بہت سے خواتین کو قتل کیا اور بے گناہ لوگوں کو یرغمال بنا لیا. اس ٹیررسٹ گروپ کو ختم کرنا تو بہت ضروری ہے. یہ یہودیوں کا اسرائیل کا نیریٹو ہے. اس نیریٹو پہ چل کے ابھی دیکھیں انہوں نے اس روشن دنیا میں بدترین مظالم کیے اور ابھی تک کر رہے ہیں. اگر ان کے نیریٹو پہ جائیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا تھا. اسلام میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک اور نیریٹو بنایا. یہ نیریٹو یہ بنایا جو اصلی اسلام ہے اسے یہودی نے بنایا ہے. ساتھ ہے میرے آپ لوگ؟ جو اصلی اسلام ہے اس کے بارے میں مشہور کر دیا یہ یہودی نے بنایا ہے. اس یہودی عبداللہ ابن سبا نے آ کے امامت کا نظریہ پیش کیا ہے. اس نے آ کے پہلی دفعہ بغض کا، خلفاء کے خلاف بغض کا نظریہ اور ائمہ کے غلو کا نظریہ، یہ سارا تشیع اول یہی ہے. ایک تو یہ جھوٹ ہے نا کہ تشیع یہ ہے، یہ تشیع نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو جھوٹ پیش کیا اس کو بنانے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جرائم نظر نہ آئیں. اور آپ بھی تقریباً آپ بھی یہ سنتے آئے ہیں کہ اسی کا جواب دیتے آئے ہیں ہم لوگ کہ بھئی نہیں جی ہمیں یہودیوں نے نہیں بنایا. امامت رسول خدا نے دعوت ذی العشیرہ میں بھی ارشاد فرمائی تھی اور غدیر میں بھی ارشاد فرمائی تھی. ہم دفاع کرتے آئے ہیں ابھی تک کہ یہ تشیع حقیقی اسلام کی اصل شکل جس کے بارے میں یہودیوں نے یہ معروف کر دیا، یہودی پروپیگنڈا ہے کہ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نیریشن بنایا ہے، انہوں نے ایک ورژن بنایا ہے، انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. اس کی طرف کسی کی نگاہ نہ جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اچھا یہ یہودیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے؟ نہیں، ختم نہیں ہوتا. کعب احبار ہے، عمران ابن ابان ہے، ان کے بعد ایک بندہ اور ایک، یعنی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک بندہ اور آ گیا. وَإِلَّا وہاں بہت ہیں. اور اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے. وہ شاید کل میں نے ایک حصہ بتایا، دوسرا آپ کو نہیں بتایا، کہ اسے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو 2 لوٹ کتابوں کا ملا. 2 بہت بڑے سواریاں تھی، اس میں کتابیں لدی ہوئی تھی اہل کتاب کی. اس کتابوں کو اس نے حاصل کیا، اس کو پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ اب مفسر قرآن ہو گیا. تفسیر قرآن بے آیات کتاب الہی، یعنی جو کتابیں مقدس ہے، گزشتہ کتابیں ہیں، ان سے یہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہب بن منبہ، یہ ایک اور شخص آیا اس تاریخ میں. ابھی میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ کب ہے. رسول خدا کی رحلت کے تقریباً 20 سال بعد یہ وارد ہوتا ہے اس انڈسٹری میں جو یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ آ کے کیا کرتا ہے، یہ تمام اسرائیلیات شاید آپ لوگ جانتے ہو. اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی نظریات ہیں ان کو اسلام میں داخل کر دیا جائے. اس نے تمام اسرائیلیات کو داخل کیا ہماری کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں، بلکہ مسلمانوں کی کتابوں کو بنایا ہی ان لوگوں نے ہے. ایک اور بات جو ہم نے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی اور شاید آپ کو یاد ہو
کہ یہ جو سارا ہم دور بتا رہے ہیں اس میں لکھا کچھ نہیں جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں لکھنا حرام ہے. اسلام میں رسول خدا کی رحلت کے بعد 100 سال تک کچھ بھی لکھا نہیں گیا. میں نے کیا کہا، ابھی یہ 20 سال بعد کی بات ہے، ہم 20 سال بعد پر ہیں، 100 سال تک لکھا نہیں جائے گا. انہوں نے یہ جو اسرائیلیات تھی اس کو بھرنا شروع کر دیا. اب یہ نہ صحابی ہے، وہاب ایک تابعی بنتا ہے. اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بحر من العلم ہے، یہ علم کا سمندر ہے. آپ اگر تھوڑا سا جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان ناموں کو رکھیں اور دیکھیں کہ کون ان سے علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بحر کون ہے. مسجد نبوی میں تفسیر کے لیے ممبر کسے ملا ہوا ہے؟ یہاں اموی حکومت میں کسے یہ مقام ملا ہوا ہے کہ وہ تفسیر بیان کرے گا، وہ عقائد بیان کرے گا، وہ قرآن کو لوگوں کو سمجھائے گا؟ یہ وہاب کو ملا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو ایک ٹائٹل اور دیا، ایک تو یہ تھا بحر من العلم، علم کا سمندر. دیکھ ہم سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، عبداللہ ابن سبا سے. عبداللہ ابن سبا ہماری کتابوں میں کہاں ہے؟ ہم اسے کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ ہماری کسی روایت میں کسی ایک جگہ دکھا دو، الزام کے علاوہ. آپ الزام لگاتے ہیں یہ لیا یہ لیا یہ لیا، بھئی ہماری کتابوں میں دکھاؤ. ہم یہ آپ کی کتابوں میں دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک یہودی کو کہہ رہے ہیں بحر من العلم. یہ آپ کی کتابوں میں ہے کہ یہ علم کا سمندر ہے. اس پہ بس نہیں کیا، اس کے بعد یہ حدیث بگڑ دی کہ رسول خدا نے بشارت دی تھی کہ آنے والے زمانے میں وہاب آئے گا اور وہ علم کے دریا بہا دے گا. اور بھی لوگ ہیں، وقت ختم ہو گیا اس لیے آپ لوگ تحقیق کریں، لوگ نکل آئیں گے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے